بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مبارک والضحیٰ سے عنوان مجلس کی خاطر 6 آیتوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں پروردگار عالم کسی بندے کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے پالا۔ ایک مل کے عظمت عمران پہ صلوات بھیج دیجئے بآواز بلند صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ میرے حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے آپ کو پالا۔ سامعین گرامی، اللہ کبھی کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ میرا موضوع ایمان ابو طالب نہیں ہے، شان ابو طالب۔ 9 مسلموں کے مریدوں کے کہنے پر کل ایمان کے باب کا ایمان ثابت نہیں کیا جاتا۔ مولا آپ کو سلامت ہے، میری توقع سے زیادہ عابدہ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا علی کا باپ ابو طالب کون تھا؟ فرمایا حجت خدا، کیونکہ کوئی بھی زمانہ حجت سے خالی نہیں رہتا، ہر دور میں حجت کا وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ عبد المطلب، ابو طالب، ہاشم، عبد مناف اپنے دور کے حجت خدا۔ حجت خدا نہ ہوتا تو اسلام کا پہلا اجلاس اس کے گھر میں نہ ہوتا۔ جلسہ توحید کا تھا، گھر ابو طالب کا تھا۔ میں کہتا ہوں معبود جب مکے کا شہر ہے اس میں تو تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے۔ مولا سلامت رکھے جو سمجھ گئے قبلہ مکے میں اللہ کا اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ چوپ بھی کر جاؤ گے کعبہ مکے میں ہے اور کعبہ اللہ کا اپنا گھر ہے۔ معبود جب تیرا اپنا گھر موجود ہے تو ابو طالب کے گھر اپنی توحید کے جلسے کیوں کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ سے کہے تالا کھولے، تیرے گھر کا صحن کھولے، مہمانوں کو بلائے، توحید کا جلسہ کرے۔ مولوی صاحبان کہنے لگے یہ بات نہ کرو، کعبے میں توحید کا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں جی؟ کہنے لگے جی کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ مولوی کہتے ہیں کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا۔ پھر اتنا تو مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں۔ نبیوں کا سلطان انتظامات کو دیکھ کے مطمئن تھا۔ علی اور ابو طالب نے ساروں کو کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد تقریر کے لیے رسول اٹھے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو ابو لہب مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور مجمع کو کہنے لگا اس کی تقریر نہیں سننی۔ باہر کتنا کمینہ ہوتا ہے مشرک، لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا۔ جب بھی بائیکاٹ کرتا ہے تقریر کو۔ ہون میرا بچہ ہون میں نے پڑھن دے۔ دروازے تک بندے پہنچے، معصوم پیغمبر کا دل ٹوٹنے والا تھا، تقریر سنی نہیں اور چلے گئے۔ یا ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ گرج کے فرمایا جس نے جانا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی۔
آدمی تھے, کھلانے والا تو کمی نہیں تھا. انہوں نے ایک شریف آدمی کو بھیجا, وہ کال کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا. لنگر دا ٹائم, مولا تیری زندگی کرے, لنگر کا ٹائم پوچھ کے, اچھا کال کیڑے ویلے, ٹائم پوچھا چلا گیا. اگلے دن کافر پھر آئے, دودھ پلایا گیا, گوشت کھلایا گیا. انہوں نے پھر کھانا کھایا اور اٹھ کے گئے. ابو طالب نے پھر فرمایا جس سے جانا ہے چلا جائے, لیکن دعوت کل پھر ہوگی. تیسرے دن کافر پھر آ گئے. آج کفر چاہتا تھا کہ میری ہیٹ ٹرک ہو جائے, اور اسلام کو پتا تھا کہ اگر آج بھی مصطفیٰ نے تقریر نہ کی تو میرا سویم ہو جائے گا. تیسرا دن آیا, کفر تلا ہوا تھا کہ آج بھی اٹھ جائیں گے. کھانے سے فارغ ہوئے, اشارے شروع کیے, اور 1 منٹ اٹھا ابو لہب. اس کا اٹھنا تھا کہ کوئی اور بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا, وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا. ادھر سے ابو لہب اٹھا, ادھر سے ابو طالب اٹھا. جسے نہیں سمجھ آئی ادھر سے بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. جو اب بھی نہیں بولا اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہوں. ادھر سے مجسمہ شرارت اٹھا, اور ادھر سے پیکر شرافت اٹھا. جس سے اب بھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, اور ادھر سے وارث ابراہیم اٹھا. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی پھر کہتا ہوں. ادھر سے کذاب اٹھا, اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. جیو سلامت. حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. صحیح بخاری 3 جلد حدیث نمبر 280. صفحہ نمبر میں نہیں بتاتا. ایک بندے نے کہا شیعہ بڑے جھوٹے ہیں. بڑے, ان کا جی کیسے؟ جی ایک ان کا ذاکر پڑھ رہا تھا, جی صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے بی بی ناراض ہو گئی فلاں بزرگ سے. ان کا جی پھر, اس کا 35 نمبر صفحے پہ کہاں ہے, یہ تو 40 نمبر صفحے پہ لکھا ہو. حدیث نمبر 280 جلد نمبر 3 کتاب صحیح بخاری. صحیح ہے, صحیح بخاری. اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے, نہ ہو تو مجھے صحیح مسلم نہ سمجھنا. بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا. حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے, کسی یتیم کو, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. ڈوب کے مرتا ہی نہیں, تجھے شرم ہی نہیں آتی. جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں محمد کے ساتھ, اور وہ ابو طالب جو خود اسی یتیم کو پال رہا ہو. تجھے اس کے ایمان میں شک ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اٹھا, اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے ابو لہب کو بٹھایا, اور فکرے کیا کہے, اسکت یا حمار, او گدھے چپ. اب تمہیں پتہ ہے کہ شیعوں میں گستاخ رسول کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے پہلے امام کے باپ نے فتویٰ دے دیا تھا, جو مصطفیٰ کے خلاف بھونکے گدھا ہوتا ہے. اسکت یا حمار, او گدھے چپ.
چھو نہیں کر سکا نیچے سے ابو لہب. اتنی طاقت تھی ابو لہب, لیکن ایک بازو سے دبایا ہوا تھا عمران نے, ہل نہیں سکا. اور پھر مڑا رسول کی طرف, رحمت کے لیے رحمت بن گیا, کریم کے لیے کریم بن گیا, خلق عظیم کے لیے خلق عظیم بن گیا, اور کہنے لگا کم کم یا سیدی و یا مولایا وبلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا. قبلہ عرب کے ماحول میں یتیم بھتیجے کو سردار چچا مولا نہیں کہہ سکتا تھا. یہ عظمت تھی ابو طالب کی کہ اس نے کہا اٹھ میرے مولا. نہ برادری دیکھی, نہ شریکہ دیکھا, نہ اپنے دیکھے, نہ پرائے دیکھے, سردار ہو کے یتیم کو کہا اٹھ میرے مولا. اللہ کی آواز ہے ابو طالب, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے, میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنوا دوں تو مجھے خدا نہ کر. انہوں نے ہاشمیوں نے کبھی بت پوجے ہی نہیں. اس پورے ٹبر میں سے ایک کمینہ نکلا تھا, ابو لہب, اور اس کے خلاف صورت آ گئی تبت جدا ابی لہب وتب. جیسے شریف خاندان ہونا جی اور ایک کمینہ نکل آئے, وہ اخبار میں پیس نکلوا دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں اعلان لا تعلقی, لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. ایک خراب نکلا, انہوں نے پیس نکلوا دیا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو بندے پریشان بیٹھے ہو جملہ دن کا ہے لیکن رات کو پڑھ رہا ہوں میں. یہ ابو لہب کمینہ نکلا کیوں, شریف کیوں نہیں رہا؟ اس کی شادی ہوئی تھی ام جمیل سے. کے ناز ام جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن. یہ مصطفیٰ کی دشمنی جہیز میں ساتھ لے کر آئی تھی. اچھا بھلا بندہ اس نے خراب کر دیا. ابو لہب کہتا تھا ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف. حیدری, عالمین کے پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹو, لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں آخری رسول بن کر آیا ہوں. ایوکم یعذرنی, کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ پورا مجمع چپ تھا. میں نہیں کہتا مسٹر ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ ہے, اس کی کتاب ہے The Fall of the Roman Empires. اس کی دوسری والیوم میں یعنی دوسری جلد میں اس نے دعوت العشیرہ کو لکھا, اور رسول کی پوری تقریر کا ترجمہ غیر جانبدار ہو کر لکھا. کہنے لگا کہ پیغمبر تقریر کے لئے اٹھے اور کہنے لگے او the son of the عبد المطلب, the God is only one, and I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? He will make my minister, my caliph, and the in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرے مشن کا انچارج ہوگا. کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے, ایک دم چپ تھے. عیسائی کہتے ہیں but one child,
لیکن ایک بچہ who was the 10 years old جو صرف 10 سال کا تھا and his name was Ali اور اس کا نام علی تھا. یہ شیعہ نہیں ہے لکھنے والا، عیسائی ہے. کہتے ہیں his name was علی، اس کا نام علی تھا. he jumped، وہ اچھلا and cried، اور چیخ کے بولا یا رسول اللہ I will help you، I will follow you، I will break the bones of your enemies. یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں. میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. فکرے کیا کہے، اگرچہ میں کمزور ہوں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. زور آور ضلع ہے، میری فکرے کو غور سے سمجھنا. دو فکرے ایک وقت میں مولا علی نے کہے. پہلے کہا کمزور ہوں، پھر کہا دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. ان دو فکروں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ بلا یہ اپنے آپ کو کمزور نہ کہیں، یہ ہڈیاں توڑنے کی بات نہ کریں. یہ ہے کائنات کو تہذیب سکھانے والا گھر. بات کس سے کر رہے تھے؟ رسول سے. اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے. رسول سے بول رہے تھے تو کہا کمزور ہوں، اور دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. پیغمبر نے فرمایا انت ولی و وسی و خلیفتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسی ہے، تو میرا خلیفہ ہے. وہ تقریر کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا تو میرا ولی ہے، ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو میرا وسی ہے، ہم نے کہا وسی و رسول اللہ. تو میرا خلیفہ ہے، ہم نے کہا خلیفہ تو ہو بلا فصل. انہوں نے کہا نہیں جی بس تم ذرا لمبا کر جاتے ہو. کیسے؟ پوری دنیا کے اپنے مرضی کے مذہب کے بندے کو لے کر آؤ، پوری دنیا کے. اسے کہو کہ اس فکرے کا انکار کر کے دکھائے. کون سا؟ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو ہو. اس سے پوچھو، سوئے ہوئے کو بھی بے شک جگہ کے پوچھو، وہ بھی نہیں مکرے گا کہ علی اللہ کا ولی ہے. کوئی مذہب انکار کرے گا؟ تو ذرا پوچھ تو صحیح کہ جب تم اردو میں مان گئے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ. جو بات تم اردو میں مان گئے اسے عربی میں مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟